حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید عثمان مرودی تھا۔ سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ تھے۔ ان کا مزار سیون شریف سندھ میں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت امام زین العابدین کے واسطے سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سید جمال سے حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ایک بار حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر سیوستان آج کے سیون شریف سندھ پہنچے اور ایسے محلے میں قیام کیا جو طوائفوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ جب مریدوں کو طوائفوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے مرشد سے عرض کی کہ ہم غلطی سے طوائفوں کے محلے میں آ گئے ہیں، ہمیں یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ قلندر نے جواب دیا، ہم غلطی سے نہیں آئے، ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ مسلمان کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا وہ سازگار ماحول میں اپنے روز و شب بسر کرے اور چند روزہ زندگی گزار کر چلا جائے۔ مسلمان ایک چراغ کی مانند ہے جسے تاریکیوں میں روشنی پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ طوائفوں نے شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ کی آمد کے بعد ہمارا کاروبار ختم ہو رہا ہے، آپ کسی اور علاقے میں تشریف لے جائیں۔ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہمیں آپ کے کاروبار سے کوئی سروکار نہیں، ہماری مجبوری ہے، ہم نے یہاں زندگی کے آخری سانس تک قیام کرنا ہے۔ اگر ہمارا وجود تمہارے کاروبار میں رکاوٹ ہے تم کسی اور جگہ منتقل ہو جاؤ۔ طوائفوں نے مایوس ہو کر سیون کے حاکم راجہ جیسر جی سے شکایت کی۔ راجہ نے اپنے سپاہی شہباز قلندر کو علاقے سے نکالنے کے لیے روانہ کیے۔ سپاہی قلندر کے خیمے کے قریب پہنچے تو ان کے پاؤں کی طاقت سلب ہو گئی اور جب انہوں نے پریشان ہو کر واپسی کا ارادہ کیا ان کے پاؤں کی طاقت بحال ہو گئی۔ طوائفوں نے محلہ خالی کر دیا اور کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئیں۔ طوائفوں کی منتقلی کے بعد قلندر کے مریدوں نے ان کے گھر مسمار کر دیے۔ ان گھروں کا مالک راجپوت زمیندار تھا، وہ اپنے گنڈوں کے ہمراہ آیا اور بدماشی کرنے لگا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عصا سے زمیندار پر ضرب لگائی تو وہ نیچے گرا اور مر گیا۔ اس کے ساتھی گھبرا کر بھاگ گئے اور حاکم سیون سے شکایت کی۔ حاکم خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے پر پہنچا اور کہا کہ آپ نے زمیندار کے گھر مسمار کیے اور جب اس نے احتجاج کیا تو آپ نے اسے مار دیا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم راجہ جیسر جی کو قلندرانہ شان سے جواب دیا کہ زمین کسی زمیندار کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے اور ہم نے کسی زمیندار کو نہیں مارا۔ ایک پاگل کتا آیا تھا جو بھونکتا تھا اور کاٹنے کو دوڑتا تھا، ہم نے مجبور ہو کر اسے مار دیا۔ حاکم نے جب قبر کھدوائی تو وہ زمیندار کے بجائے کتے کی لاش دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جونا گڑھ تشریف لے گئے۔ مقامی لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ایک مقررہ وقت پر ایک زنبیل اور ڈنڈا نمودار ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ اور چہرہ دکھائی نہیں دیتا، بس ایک آواز سنائی دیتی ہے، اس زنبیل میں صدقات اور خیرات ڈال دو۔ لوگ خوف کے مارے صدقات دینے پر مجبور ہیں۔ مقررہ وقت پر حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جب ڈنڈا اور زنبیل نمودار ہوئے تو آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، دونوں آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ آپ نے ڈنڈا اپنے پاس رکھ لیا اور زنبیل اپنے ایک درویش کو دے کر کہا، آج سے تم زنبیل شاہ ہو، جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا وہ فیض یاب ہوگا۔ یہ درویش زنبیل شاہ کے نام سے آج بھی مشہور ہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں پتھر کا گلو بند ہوتا جو چھوٹے چھوٹے پتھروں کو تراش کر بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سر جھکا کر چلتے اور سر خم کر کے بیٹھتے تھے۔ ہندو خاندان کی ایک عورت آپ سے گہری عقیدت رکھتی تھی۔ اس کا خاندان چونکہ پردے کا پابند تھا، لہٰذا جب حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزرتے تو وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے آپ کا دیدار کرنے کی کوشش کرتی، مگر آپ کی جھکی ہوئی گردن کی وجہ سے ممکن نہ ہوتا۔ ایک دن اس عورت نے دیدار کے شوق میں وحشت میں آ کر کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور مر گئی۔
آپ نے اس کے جسم پر اپنی چادر مبارک ڈال دی تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ ہندوؤں نے اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر اٹھا نہ سکے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں سے کہا کہ جب تک تم اس عورت کی لاش کو جلانے کے بجائے دفن کرنے کا ارادہ نہ کر لو، سینکڑوں لوگ مل کر اسے زمین سے نہ اٹھا سکو گے۔ ہندوؤں نے دفنانے کا ارادہ کیا تو لاش کو چارپائی پر ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ اس عورت کا جنازہ پڑھایا گیا اور اسلام کے مطابق دفن کیا گیا، کیونکہ وہ دل سے مسلمان ہو چکی تھی۔ اس واقعہ کے بعد کئی ہندو مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ میں قیام کر کے لاکھوں افراد کے اخلاق سنوارے، ان کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا سکھایا، انسانیت کا درس دیا اور سماج میں امن قائم کیا، اٹکے ہوئے لوگوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑا۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، ہمارے چینل کہانی گھاٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔